کسی بھی ملک میں بسنے والے شہریوں کی جان و مال اور املاک کی حفاظت اس کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ ایسا اصول ہے جو تمام دنیا میں مانا جاتا ہے۔ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 20 تمام شہریوں کو مذہبی آزادی دیتا ہے، مگر بدقسمتی سے پاکستان میں بسنے والے احمدیوں سے برتے جانے والا سلوک اس آرٹیکل سے بالکل مخالف ہے۔ احمدیوں کے خلاف بنائے جانے والے قوانین اپنی جگہ، لیکن اب نوبت یہ آ چکی ہے کہ شرپسند عناصر قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے احمدیوں کو ہر طرح نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ گزشتہ ماہ اس لحاظ سے خاص طور پر جماعت احمدیہ کے لیے کٹھن رہا، کیونکہ متعدد جگہوں پر احمدیہ عبادت گاہوں پر مشتعل ہجوم نے نہ صرف حملہ کیا بلکہ انہیں خاطر خواہ نقصان بھی پہنچایا، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش تماشائی بنے رہے۔ مورخہ 2 فروری 2023 کو صدر کراچی میں واقع احمدیہ ہال کے میناروں کو ایک مشتعل ہجوم نے نقصان پہنچایا۔ ہتھوڑیوں سے لیس یہ افراد بلا خوف و خطر عمارت پر چڑھ کر مینارے توڑتے رہے۔ اسی طرح 3 فروری کو ضلع میرپور خاص کے مقام گوٹھ چودھری جاوید احمد میں نامعلوم افراد نے جماعت احمدیہ کی عبادت گاہ کے میناروں کو توڑا اور عبادت گاہ کو آگ لگا دی۔ 3 فروری کو ہی نور نگر ضلع عمر کوٹ کی احمدیہ عبادت گاہ کو رات کے وقت چند شرپسندوں نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، جس سے عبادت گاہ کے ہال میں موجود تمام صفیں اور کرسیاں جل گئیں۔ اور تازہ ترین واقعے میں مورخہ 4 فروری کو سیٹلائٹ ٹاؤن میں میرپور خاص میں واقع احمدیہ عبادت گاہ پر رات 8:30 بجے نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، جس کی گولیاں دروازے اور دیوار پر لگیں۔ اس وقت چند احمدی اندر بھی موجود تھے۔ ان تمام واقعات میں یکدم تیزی کسی منظم پلان کا حصہ معلوم ہوتی ہے۔ یہ شرپسند لوگ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ ان کارروائیوں سے وطن عزیز پاکستان کا نام دنیا بھر میں کتنا داغدار ہو رہا ہے۔ عوام الناس کو بھی ان متشدد لوگوں کے نظریے کو مسترد کرنا چاہیے، ورنہ تمام لوگ اس جنونیت کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ حکومت وقت خصوصاً سندھ حکومت کو چاہیے کہ ان واقعات کے پیچھے جو بھی شرپسند عناصر کام کر رہے ہیں ان کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور معصوم احمدیوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ احمدی محب وطن شہری ہیں اور ہمیشہ انہوں نے ملک و قوم کی بھلائی کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے، جس کی تاریخ شاہد ہے۔